بات میں گم رہے، اس کی فکر، اس کی سوچ اور آخرت کی باتوں میں دل کا دھیان کدھر رہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں، امور اخروی۔ زبان ہر وقت اس کا ذکر کرے اور اس کا شکر کرے۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تیسری، اپنا پورا جسم، بدن راہ حق میں یوں لگانا کہ تھکن کا احساس نہ ہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ جو سستیاں ہیں نا، ارے یار اچھا پھر جانا پڑے گا مسجد، اچھا پھر نماز پڑھنی پڑے گی، اچھا پھر بیٹھنا، یہ جو ہماری سستیاں نا، یہ سمجھ لو یہ ضد ہے عبادت کی۔ تو یہ 3 باتیں، دل، زبان اور بدن، اس کی حالت یہ اگر نظر آئے تو سمجھ لو ادھر رابطہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر رابطہ نہیں۔ اچھا میں آپ کو پھر وہ بات سنا دوں، پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوئی ہے۔ پورا جسم ایسے ہے جیسے ایک مملوکت، ملک سمجھ لو، پورا جسم ایک مملوکت ہے، اس میں بادشاہ ہے دل۔ اس مملوکت میں بادشاہ کون ہے؟ اونچی دل آپ کا کہے گا دیکھیں گے، دل آپ کا کہے گا سنیں گے، دل آپ کا کہے گا جائیں گے۔ دل نہیں کر رہا تو آپ صاف کہہ دیتے ہیں یار میرا دل نہیں کر رہا، میرا جی نہیں کر رہا۔ سامنے چیز رکھی ہے، جی نہیں کر رہا، کھائیں گے؟ تو دل کون ہے؟ اونچی کہیے۔ ہاتھ اسی طرف چاہیں گے جس طرف دل چاہے گا، آنکھ اسی طرف دیکھے گی جس طرف دل کہے۔ تو پتہ چلا پورا جسم ایک مملوکت ہے اور دل اس میں بادشاہ ہے۔ تو یہ پورا جسم کس کا کہنا مان رہا ہے؟ دل کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دل بادشاہ ہے، پورا جسم اس کی رعایا۔ تو جب دل کی حکومت جسم پر ہے تو دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو جائے۔ اللہ تو اگر اس دل پر نبی کی حکومت ہو گئی تو جسم وہ کرتا ہے جو دل کہتا ہے۔ جب دل پر نبی کی حکومت ہو جائے گی تو دل وہ چاہے گا جو ان کو پسند ہوگا۔ سمجھ آئی؟ یہ بڑا آسان نسخہ ہے، ادھر دل لگا لو، ادھر دل لگ جائے گا تو بیڑا پار۔ دل دھڑکے تو ان کے لیے۔ وہ شاعر نے اپنے طور پر کہا، اس کا اپنا انداز ہے، اس نے کہا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ شاعر نے اپنے انداز میں ترجمانی کی ہے۔ تو جب دل میں نبی کی حکومت ہو جائے گی تو بیڑا اونچی گئی ہے۔ بس یہ دل سنبھالنے والی بات ہے، اور اس دل کا علاج ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ کہاں ہوتا ہے؟ اس دل پہ یہ جو آپ کی خواہشات ہیں، غلط سوچیں ہیں نا، ان سے زنگ لگتا رہتا ہے۔ وہ زنگ چڑھ کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر غلط خیالات، غلط سوچیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں ذکر کرو، تو پھر آپ ضربیں لگاتے ہیں۔ ضرب لگانے کا مطلب چوٹ لگانا، اللہ او اللہ او، یہ ضربیں لگتی ہیں نا، زنگ اترتا ہے۔ تو زنگ اتر جاتا ہے، رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر نور آ جاتا ہے، پھر سوچ بھی نورانی، خیال بھی نورانی، خواہشات بھی نورانی، پھر نور ہی نور کا سلسلہ ہو جاتا ہے اور سارا معاملہ درست۔ لیکن یہ کب؟ ہر ایک کا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، ماہر، جی یہ دل کا ماہر، یہ ناک کا ماہر، یہ کان کا ماہر، یہ زبان کا ماہر، یہ دانتوں کا ماہر۔ تو اللہ والے دل کے ماہر ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو دل کا علاج ہو جاتا ہے، اور دل ٹھیک ہو جائے تو سمجھو پورا جسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان الجسد
ان فی الجسد مضغہ، فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں خرابی آ جائے فسد الجسد کلہ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا جان لو وہ دل ہے، دل صحیح تو پورا جسم صحیح، دل خراب تو پورا جسم خراب، تو دل صحیح کرنا ہے۔ کیا صحیح کرنا ہے؟ یہ دل کے تار رب کے ساتھ جوڑنے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ شکر کے حوالے سے بہت موضوع ہیں، بہت سی باتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، خلاصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ توجہ، ہر ایک امت پہلے بھی گزری، حضرت آدم سے انسانی سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کتنے لوگ آئے گئے، اور وہ لوگ جو اس وقت زندہ موجود ہیں، اس وقت کی بات اور اب ان سب کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، اگر کسی کو لفظ امت کے معنی سمجھنا ہے تو امت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رسول بھیجا جائے، جس کی طرف عوام کی وہ بڑی تعداد جس کی طرف رسول بھیجا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امت۔ تمام انبیاء پہلے آئے، اللہ نے ان کے لیے قوم کا لفظ بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انہوں نے اپنی، لیکن ہمارے لیے امت مسلمہ، امتم مسلمت اللہ، یہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جتنے کافر بھی امت دعوت ہے، ہم امت اجابت، جنہوں نے دعوت قبول کر لی، جنہوں نے نہیں کی وہ امت دعوت ہے، ہم امت اجابت۔ تو جس کی طرف رسول بھیجا جائے امت، پہلی امتیں بھی تھیں، ان کے ہاں بھی قاعدے قانون تھے، کیونکہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول صاحب قوانین لے کر آتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اس کے پاس قوانین ہوتے ہیں۔ تو یہ امت مخصوصہ جو اپنے مقرر کردہ ارکان پر عمل کرتی ہے، مناسک ہمارے مقرر ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، حلال حرام، تمام چیزیں جو ہیں ہماری یہ مقرر ہیں، ہم نے خود سے بنائی، اونچی کہیے، بنا سکتے بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مناسک تورات میں تھے، حضرت عیسیٰ کے مبعوث ہونے تک، جب تک وہ آئے وہ رہے، وہ تشریف لے گئے، انجیل اتاری گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک انجیل کے احکام جاری رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اب پچھلی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے، اب قیامت تک قرآن پر عمل ہوگا۔ کس پر عمل ہوگا؟ اونچی اور اونچی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی وحی نہیں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، مگر شریعت محمدی پر عمل کریں گے، وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں کہ ان کا زمانہ نبوت چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں، اور تمام لوگ آپ کی امت واحدہ ہیں۔ تو اب جو پہلے جو دوسری شریعتوں والے پرانے، ان سے کہہ دیا گیا کہ ہم سے جھگڑا، اور ملتوں والوں، ملت کی جمع ملل، یہ اہل ملل جو دوسری ملتیں، ہم سے جھگڑا نہ کریں۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس چیزیں مقرر ہیں، قوانین موجود ہیں، تو اب ان کو اپنے آپ کو بحث کر کے کہ یوں کیسے اور ووں کیسے، اس میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ دین کے معاملے میں کہ
وہ ان کے پاس بھی تھا، اس میں بھی قانون تھے، ہمارے پاس، ان کے پاس تورات، انجیل، زبور، دوسرے صحیفے، اب وہ منسوخ ہو چکے، اب قرآن کے احکام جاری رہیں گے، لہذا کسی جھگڑے کی گنجائش اونچی اور اونچی۔ اب یہاں ایک بات، سب کی توجہ میری طرف۔ جب میں نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے، کوئی نئی بات نہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث کدھر سے لے آئے ہو، قرآن پہ عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک گروپ بنا لیا اہل قرآن، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا لیا، حالانکہ اہل حدیث ہونا عمل ہے، کوئی مذہب نہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا لیا کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، اماموں کو نہیں مانیں گے، ہم صرف حدیث پر عمل کریں گے، کسی امام کا قول حدیث، وہ اہل قرآن ہو گئے، یہ اہل حدیث۔ یہ سلسلے نکلے، میں اس حوالے سے آپ کو بات بتا دوں۔ اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ فرمائے ہیں، یا اہل القرآن فرمایا ہمیں، حالانکہ پہلوں کو یا اہل الکتاب فرمایا تھا، سمجھ آئی؟ کہیں قرآن میں یا اہل الحدیث ہے، اونچی، دونوں باتیں۔ ایمان والا قرآن اور نبی کے ارشاد کو دل و جان سے مانتا، تھوڑی سی آواز لگایا کرے نا، میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، میرا ان سے سوال ہے، تمہارے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ کس طرح دعویٰ کر رہے ہو کہ یہی قرآن ہے؟ نبی کا دامن چھوڑ کر تم اس قرآن کا ثبوت دے سکتے نہیں۔ ایک بات، قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، اس میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، مقطعات، متشابہات، محکمات۔ مقطعات عربی کا لفظ ہے، کاٹ کاٹ کر، توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، لکھیں گے اکٹھا، پڑھیں گے کاٹ کاٹ کے، توڑ توڑ کے، ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ متشابہات، لفظ سامنے ہے مگر اصلی معنی معلوم نہیں، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ محکمات واضح ہیں، ہم محکمات پر عمل کرتے ہیں، متشابہات اللہ جانتا ہے، اس کی عطا سے نبی جانتے ہیں، نبی کا جن پر فیض ہو وہ جتنا سمجھ لیں۔ مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اب بتاؤ تم قرآن پر عمل کیسے کرو گے نبی کا دامن چھوڑ کے؟ جبریل امین آئے حضور کے پاس، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، حضور نے فرمایا علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا کہا ہے۔ جبریل نے کہا حضور مجھے نہیں پتا، رب نے کیا فرمایا ہے مجھے نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا میں سمجھتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں۔ بتاؤ، کہہ رہے ہو نا قرآن پہ، بتاؤ آیات متشابہات، مقطعات، کتنی باتیں؟ اچھا چلو میں عام لوگوں کے لیے بات کر دوں جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ، قرآن والی اونچی۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں فرض؟ دکھاؤ قرآن میں، دکھاؤ۔ جی ہاتھ یہاں تک اٹھانے، کانوں تک، دکھاؤ قرآن میں۔ اٹھا کے باندھنے، دائیں ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنی ہے، ہتھیلی کی پشت پر، 3 انگلیاں سامنے چھوٹی، اور اس کا حلقہ بنا کے پکڑنا ہے، دکھاؤ نا قرآن میں۔ یا سینے پہ باندھنا ہے، دکھاؤ قرآن میں۔ یا چھوڑنا ہے، دکھاؤ قرآن میں۔
قیام، رکوع، سجدہ 3 لفظ ہیں، موجود ہیں. سجدہ کیسے ادا کرنا ہے، رکوع کس حالت کو کہتے ہیں، دکھاؤ تفصیل مجھے. پانی پی لے نماز میں، بچہ آئے تو اس کو کوئی بات کہہ دیں گے، جاؤ بھائی میرے کمرے میں سے یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ، یہ کر دو، وہ کر دو. ٹیلی فون آ جائے تو بند تو کرنا نہیں ہے، مسجد میں مسلمان ہیں، بند کریں فون. ہو توہین ہو جائے گی ٹیلی فون کی. مسجد کی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مسلمان ہے نا. مسجد میں ٹیلی فون بند نہیں کرتا. حالانکہ مسجد میں غیر ضروری بات کرنے سے 40 سال کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے، نہیں ٹلتا بندہ. یہاں کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ٹیلی فون پکڑا ہوا ہے سب نے ہاتھ میں. ارے یار کہاں گئے ہو، کس کی بارگاہ میں گئے ہو؟ اور آج مصیبت، حضور کی جالیوں کو پیٹ کر کے سب فوٹو کھینچ رہے ہیں. افسوس، ہر ایک کا دوسرے کو پکڑا دیتا ہے میری فوٹو کھینچ. تو نے وہاں سے کچھ لینا ہے نہیں لینا، وہ بات کی بات. یہ حرکت کر کے تو کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ؟ تجھے کسی اور نے کھینچ بھی لیا تو اس کو بھی روکو کہ یہاں یہ کام نہیں کرنا. کس کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہوش کریں. بس سب کو کیمرہ مل گیا، سب لگے ہوئے ہیں. فون سن لیں یا نہیں سن لیں. ادھر سے کسی نے پکارا ہے، کو اچانک ایمرجنسی ہو گئی، اس کو جواب دیں یا نہ دیں؟ دکھاؤ نا مجھے قرآن میں، یہ نماز میں یہ سب کچھ کر لیں. اچھا جی، زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، اسلام کا حکم. پہلی گواہی، پھر نماز اور پھر زکوٰۃ. تیسرا رکن ہے اسلام کا، چوتھا روزہ، پانچواں حج. تو یہ جو تیسرا زکوٰۃ ہے، سال کے بعد 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے دیتے ہیں. ذرا قرآن میں دکھاؤ مجھے، کہاں لکھا ہے 2.5 روپے؟ یہ 2.5% دکھاؤ قرآن میں. میں پوچھ رہا ہوں، اہل قرآن ہو نا، دکھاؤ. چپ. حج کے ارکان پوری تفصیل، یہ رمل کیا ہے، یہ استباء کیا ہے، یہ رمی کیا ہے، ساری تفصیل دکھاؤ. جس ترتیب سے 8 تاریخ سے لے کر 12 کی شام تک حج ادا کرتے ہو، وہ پوری تفصیل مجھے دکھاؤ. دکھا سکتے ہیں؟ اونچی. نبی کا دامن چھوڑ کر قرآن پر عمل ہوتا نہیں. جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا ویسے گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں، فجر میں آپ آئیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. آپ مغرب میں آئے، امام صاحب اونچی آواز میں، عشاء میں آئے اونچی آواز میں، ظہر عصر میں امام صاحب کی آواز آتی نہیں ہے سوائے تکبیرات کے. باقی وہ قرات آواز کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ دکھاؤ قرآن میں. پوچھ رہا ہوں، مجھے قرآن میں دکھاؤ. نہیں ہے. جس کسی سے پوچھو گے جی کیوں آپ ظہر اور عصر میں آواز کے ساتھ قرات کیوں نہیں کرتے، وہ کہیں گے نبی نے نہیں کی. کیا جواب دیں گے؟ حضور کا طریقہ سنت یہی ہے، نبی نے نہیں کی. تو پھر نبی کے بغیر عبادت ہو رہی ہے رب کی؟ قرآن میں دکھاؤ نا کہیں لکھا ہوا ہے. نہیں، ماننا پڑے گا نبی کے بغیر قرآن پر عمل ہو سکتا نہیں. اللہ چاہتا ایک ایک بات کھول کے لکھ دیتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی. مگر اللہ تعالیٰ بلا شبہ یہی چاہتا ہے. یہی بات کہہ رہا ہوں جو علماء سے سنی کہ اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہے، میرے نبی کے بھی محتاج رہے. اللہ اکبر. نبی کے بغیر قرآن پر عمل ہو سکتا؟ اونچی. جھلکیاں ہیں، پوری تقریر ہو سکتی ہے، ایک ایک بات کا حوالہ دے سکتا ہوں. ایک ایک آیت پہ روک کے ان سے پوچھ سکتا ہوں، بولو اس کا کیا مطلب؟ تم اہل قرآن کہلاتے ہو، ذرا سمجھا دو. نبی کا دامن چھوڑ کے قرآن پر عمل ہو سکتا نہیں. اب آئیں جی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کو مانیں گے. میں حدیثیں پڑھتا ہوں، پھر ان کا جواب دو. یہ بھی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں
اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم یہ کہہ سکتے ہو اپنے لیے؟ صرف جھلک دکھا رہا ہوں، الزامی جواب تو بہت سے ہیں لیکن علمی تحقیق کی جواب۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں ماننا، امام مالک کو نہیں ماننا، امام شافعی کو نہیں ماننا، امام احمد بن حنبل کو نہیں ماننا، کہتے ہیں ہم کو مانو۔ جب تم ان کو نہیں مانتے تمہیں کدھر سے مانے؟ اچھا، حدیث میں 6 چیزوں کا حکم ہے سود کے حوالے سے، کہ ان کے ساتھ سود کا مسئلہ، 6 چیزوں کا۔ اگر ان 6 کے علاوہ کسی امام کا دامن نہ پکڑیں، صرف وہ ایک حدیث لے لیں، حضور نے فرمایا اس طرح نہ کرو یہ سود ہے، اس کے علاوہ اور ان کو تفصیل نہیں، پکڑنا پڑتا ہے دامن امام کا۔ اگر امام کا دامن جو اماموں نے علتیں بیان کی ہیں ان کو چھوڑ دیں تو یہ ساری دنیا کو سود کی کھلی چھٹی دے دیں گے، ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے۔ ایک نہیں، اچھا قرآن یہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، دیدہ، بینا، آنکھ والا اور نابینا برابر ہیں، تو عبرت پکڑو ایک دوسرے کے لیے نظیر۔ کتنی آیتیں تقلید کے حوالے سے آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے 4 باتیں یاد کی ہوئی ہیں، اونچی آمین کہنا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا اور رفع یدین کرنا، یہ انہوں نے 3-4 باتیں یاد کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی بات آتی نہیں۔ میری کتاب حقائق پڑھ لینا، اس میں نے ان کا حال لکھا ہے انہی کی کتابوں سے۔ رام اور کرشن تک کو تو یہ نبی مانتے ہیں، مرزا قادیانی کا نکاح انہوں نے پڑھایا۔ مقصد میرا یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اماموں کا دامن چھوڑا۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، احادیث جتنی یہ مرفوع چاہے جی صحیح مرفوع حدیث تو میرے بھی سوال ہے، 1 نہیں ہے، 200 نہیں ہے، 400 نہیں ہے، 2000 سوال ہیں، ان سے آج تک جواب ملا اونچی نہیں، اور مل سکتا بھی نہیں، کیونکہ بنیاد نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ کا جسم مانتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تبویب القرآن، اس میں لکھا ہے اللہ تعالی